والارض مددناہا، اللہ نے فرمایا اور زمین کو ہم نے کیا کیا ہے؟ مددناہا، ہم نے اسے پھیلا دیا ہے، والقینا فیہا، اور ہم نے اسے رکھا ہے، پھیلا دیا ہے اللہ نے زمین کو۔ یہ وہی بات آ گئی کہ پہلے اللہ تعالی نے زمین کا مادہ پیدا کیا کہ زمین بننی کس چیز سے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اسے پھیلا دیا۔ اور قرآن پاک میں آگے آ رہا ہے کہ کتنے کتنے دن میں اللہ نے یہ کام فرمایا، ہم نے 2 دن میں یہ کیا، 2 دن پھر ہم نے اس زمین میں اس کی طاقتیں رکھی، زمین میں سونا چاندی کیا کیا چیزیں اللہ ہی جانتا ہے کتنی معدنیات ہیں، یہ سب چیزیں خدا نے فرمایا ہم نے 2 دن میں رکھی ہیں۔ یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ والارض مددناہا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس پہ رکھے ہیں بوجھ، پہاڑ رکھے ہیں اس کا بیلنس ٹھیک رکھنے کے لیے، وانبتنا فیہا، اور ہم نے ہی اس میں پیدا کیا ہے، کس میں؟ ہاں کی ضمیر یا تو لوٹ رہی ہے زمین کی طرف کہ ہم نے زمین میں پیدا کیا، اور یا ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے رواسیہ، یہ جو اس سے پہلے لفظ ہے اس کی طرف کہ ہم نے ان پہاڑوں میں پیدا کیا ہے، من کل شیء، ہر چیز، موزون، اندازے کا ہم نے کر دیے ہیں، یعنی جو تم اندازے کر سکتے ہو ان اندازوں کے مطابق ہم نے چیزیں اس میں رکھی ہیں۔ اگر یہ ضمیر مان لی جائے زمین کی طرف ہے تو زمین میں پھر اللہ نے ساری نباتات کو پیدا کیا ہے، اور اگر یہ پہاڑوں کی طرف ہے تو اس کا مطلب ہے معدنیات جتنی تم دیکھتے ہو، ان معدنیات میں پہاڑوں میں کتنی کانیں نکلتی، سونے کی کانیں، چاندی کی کانیں، جواہرات کی کانیں، کتنی کتنی مائنز، کیسی کیسی چیزیں نکلتی ہیں۔ اللہ نے کہا یہ سب کچھ ہم نے ہی تو رکھا ہے، کون ہے جس کو رکھ سکتا تھا؟ وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور ہم ہی ہیں جنہوں نے کیا ہے، فِيهَا مَعَائِشْ، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے سامان ہم نے ہی تو دیے۔ یہ رزق، غلہ، پانی، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں یہ ہم نے روزیاں تمہیں دی ہیں، ہمارے علاوہ کون تھا؟ اور دیکھیے اگلا جملہ کتنا خوبصورت کہا ہے، یعنی ہم نے سب کچھ تمہیں دیا ہے، وَمَنْ، اور ان کو بھی دیا ہے، لَسْتُمْ لَهُ، جن کے لیے نہیں ہو تم برازقین، ان کو رزق دینے والے۔ ہم نے اپنی اس مخلوق کو بھی رزق دیا ہے، لوگوں جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ کون ہے یہ؟ یا تو اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو تم رزق نہیں دیتے، جن کے مانگنے کو بھی تم ناگواری سے دیکھتے ہو، تمہیں پتا نہیں ہے، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں، تم تو ساری دنیا کو رزق نہیں دیتے۔ اور یہ بہت سے اللہ کے بندے جو بظاہر معذور بیکار نظر آتے ہیں نا، یہ بڑے برکت والے بھی ہوتے ہیں بھائی۔ اللہ کی یہ کائنات آدمی کو 1000 سال کیا کروڑ سال بھی عمر ملے نا تو ساری کائنات نہیں سمجھ سکتا، اللہ کی اپنی حکمتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ ایک آتے تھے صحابی رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ میرے بھائی سے کہیے یہ کچھ کیا کرے، یہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، اللہ اسی کے صدقے تجھے بھی دیتا ہے۔ تو یہ جو انسانوں کو زوم ہوتا ہے نا کہ خاندان میں فلاں کوئی کام ہی نہیں کرتا، بچوں میں فلاں کوئی کام نہیں کرتا، اسے کیا ہو گیا ہے، تو کہنا ضرور چاہیے کہ نصیحت کر دے، مگر یہ نہ سوچے کہ میں ہی اسے کھلا رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں اللہ کس کو کس کی وجہ سے دیتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو گھروں میں خواتین ہیں ہمارے معاشروں میں کام نہیں کرتی، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشروں میں ابھی تک ماں کا وجود، ماں کی حیثیت باقی، کیونکہ وہ اپنی اولادوں کی تربیت کرتی ہے نا۔ یہاں کہاں ماں کا تصور ہے، ڈے کیئر سینٹر ہی ماں ہے، بس چھوڑ جاؤ بچوں کو، خود جاب پہ چلے جاؤ۔ ہمارے معاشروں میں اب تک جو ماں کا وجود قائم ہے، خدا کا بہت بڑا احسان ہے کہ مائیں ہماری کون سی جا کے جاب کرتی ہیں، کوئی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے لوگوں کو دیتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترزقون بضعفائکم، یہ جو تم میں کمزور غریب لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت،
اتنے عالی مقام کے باوجود جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو مدینہ منورہ میں جو غریب صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے جن کے پاس ایک ٹکڑا ایسا نہیں، ایک چادر ایسی نہیں ہوتی تھی کہ پورے جسم پہ وہ لپیٹ سکیں، ان سے کہتے تھے دعا کرنا ہمارے لیے، ان سے کہہ کے جاتے تھے۔ تو یہ جو غریب لوگ ہیں، کسی کو کیا معلوم ان کی دعاؤں سے کتنے فیصلے ہوتے ہیں، کتنی بلائیں ٹلتی ہیں۔ تو آدمی کبھی اس سوم میں نہ رہے کہ میں فلاں کو کھلاتا ہوں، فلاں کی، اسے پتا اس دن چلے گا جس دن وہ برکت نکل گئی تو پھر پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بڑے ہوتے ہیں نا، سفید بالوں والے، مر جائیں نا تو آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ جو آفتیں اس کی وجہ سے رکی ہوئی تھیں کہیں یہ نہ آ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو خاص طور پر کہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی فراست کی باتیں، حیرت ہوتی ہے کہ سبحان اللہ کہاں کہاں سے بات ان کے ذہن میں آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا میرے بعد نبوت کسی کو ملتی تو اس کو ملتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب تم جنازہ پڑھو تو اللہ سے خاص طور پر یہ دعا مانگنا کہ اللہ اس شخص کی وجہ سے جو مصیبتیں رکی ہوئی تھیں اس کے بعد ہمیں اس فتنے میں مبتلا نہ کر، اللہ ہمارا اجر ہمیں دے، یعنی ہم جو صبر کر رہے ہیں اس کے انتقال پر، خدایا وہ اجر ہمیں دے، اور اللہ اس کی وجہ سے جو مصیبتیں رکی ہوئی تھی نا خدایا اب وہ ہم پہ نہ بھیج۔ سفید بال ہیں، بوڑھے ہو گئے، گھر میں بظاہر کوئی کام نہیں ہے، کام کیا الٹا بیمار ہو گئے، گھر والے سارے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، مگر اس شخص کی وجہ سے کئی مصیبتیں رکی رہتی ہیں۔ یہ غور کرے نا آدمی جب عمر 50-60 برس ہو جائے تو پھر غور کرے کہ جب بڑے زندہ تھے تو کتنی سہولتیں تھیں، اور فلاں شخص کے مرنے سے اب کتنا تغیر پیدا ہو گیا۔ فلاں شخص جو دنیا میں گیا ہے تو 2-4 سال میں کیسے حالات بدل گئے میں نے سوچا نہیں، اب سوچوں تو کتنا پتا چلے کہ کہاں سے حالات کہاں پہنچ گئے، یہ اس کی برکت تھی وہ اپنے ساتھ لے گئی۔ اسی لیے اتنا یہ تصور تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ہزاروں میل کے فاصلے پر ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا، اسے چیر پھاڑ کے کھا گیا۔ تو وہ چرواہا جو تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، واپس جب آیا اس نے بکری کا خون یہ ساری چیزیں دیکھی اور باقی بکریاں بھاگ رہی ہیں، تو اس نے کہا شام کو جا کے اپنے گھر والوں سے کہ مجھے لگتا ہے امیر المومنین کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے خبر ہوئی؟ اس نے کہا جب سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے حکومت میں نے دیکھا ہمارے ملک کے حالات بدل گئے، اور آج جو اس بکری کو چیر پھاڑ کے کھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انصاف لے کے آئے تھے وہ دنیا سے اٹھ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ لوگ ان چیزوں پر غور کرتے تھے، جب غور کرتے تھے تو چھوٹے بڑے کی تمیز بھی قائم رہتی تھی، ادب احترام قائم رہتا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں جن کے روزی رساں تم نہیں ہو، تم انہیں نہیں روزی دیتے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ، اور ہم نے زندگی گزارنے کے لیے ساری سہولتیں دنیا میں تمہیں بھی دی ہیں اور انہیں ہم دیتے ہیں جن کو تم رزق نہیں دیتے۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر مفسرین نے کیا ہے مَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، جنہیں تم رزق نہیں دیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کتنی مخلوق ایسی ہے کہ انسان چاہے بھی تو انہیں رزق نہیں پہنچا سکتا، اللہ نے کہا ہے ہم ہی انہیں رزق دیتے۔ کتنی مچھلیاں جو سمندروں کی تہہ میں ہیں خدا انہیں رزق دیتا ہے۔ کیسے کیسے جانور ہوں گے جو کہ برف کے علاقوں میں ہیں، برفیلے علاقوں میں، اللہ نے کہا تم انہیں رزق نہیں دیتے، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں۔ یہ کائنات کا سلسلہ اتنا وسیع ہے، ابھی تو یہی نہیں پتا چلا کہ دوسرے سیاروں میں آبادیاں کتنی ہیں، اللہ نے کیا کیا رزق کے ان کے سامان رکھے ہوئے ہیں، خدا ہی انہیں رزق دیتا ہے، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ جس بچے نے پیدا ہونا ہے ماں اسے کہاں سے رزق اپنی مرضی اور اختیار سے دے سکتی ہے، اللہ ہی اسے رزق پہنچاتا ہے۔ ماں جو کچھ کھاتی ہے وہی چیز رزق کی غذا کی کوئی اور صورت بن کے اس بچے تک پہنچتا ہے، ماں اپنے اختیار سے تو نہیں دے دیتی، اللہ ہی ہے جو اسے بھی رزق دیتا ہے۔ اس لیے رزق کے اسباب ذرائع آدمی کے تصور سے بالا ہوتے ہیں، یہ ایسی تقسیم ہے جو خدا نے اپنے پاس رکھ لی ہے، برکتیں دے دیتا ہے،
ایسی ایسی چیزیں دے دیتا ہے جو انسان سوچے سمجھ میں نہیں آ سکتی آدمی کے. اللہ نے فرمایا جن کو تم نہیں رزق دیتے ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور خود تمہاری زندگی گزارنے کی جو چیزیں ہیں یہ بھی تو ہم نے ہی دی ہیں. ہارون الرشید کے دربار میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے کوئی چیز مانگی ہوگی ہارون الرشید سے، تو ہارون نے اس کی عقل پہ اعتراض کیا کہ تمہیں عقل نہیں ہے. تو اس نے کہا امیر المومنین رزق کی تقسیم اللہ عقل کی بنیاد پہ نہیں کرتا. اگر رزق کی تقسیم عقل کی بنیاد پہ ہوتی تو آپ کو ہی سارا کچھ ملنا چاہیے تھا، میں تو مر جاتا. لیکن اللہ نے مجھے آج بھی دیا ہے اور تم نہیں دو گے تو بھی خدا دے گا. وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز لوگوں الا مگر عندنا خزائنہ، ہمارے پاس اس چیز کے خزانے ہیں. وما ننزلہ، اور ہم اس چیز کو نہیں نازل کرتے دنیا میں الا مگر بقدر معلوم، ایک خاص اندازے کے مطابق، ایک خاص مقدار کے مطابق ہم اسے بھیجتے ہیں. اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ. لو جتنی چیزیں انسان جن کو سوچ سکتا ہے، سونا چاندی اور ہیرے اور کیا کیا چیزیں، اللہ نے کہا ہے میرے پاس خزانے ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں اس چیز کے، اور ہم اسے نازل کرتے نہیں ہیں مگر اتنی جتنی ایک اندازہ ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے، بیلنسڈ رہے، معیشت چلتی رہے. ہم بس اتنی چیز دے دیتے. جتنا جتنا وقت ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں، رزق کے اسباب اور ذرائع اللہ اتنے ہی پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں. آج سے 300 سال پہلے دنیا کی ایسی آبادیاں نہیں تھیں، کم تھیں، اور اللہ ہی جانتا ہے اس دنیا پہ کتنی قومیں آئیں اور کتنی مر گئیں اور پٹ گئیں. 370 سال پہلے رزق کے اسباب بھی ایسے نہیں. گاؤں ہوتا تھا، مرغیاں ہیں، گاؤں میں وہی مرغیاں کافی ہو جاتی تھی اور انڈے دیتی تھی، وہی گاؤں والے کھا لیا کرتے تھے. اب شہروں کے شہر آباد ہو گئے. خدا نے پورا ایک نظام انسانوں کو سجھا دیا، سمجھا دیا کہ اچھا اس طرح پولٹری فارم بنایا کرو اور اس طرح ہوگا. دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوتی ہیں قدرت کسی کے دماغ میں تو ڈالتی ہے نا کہ اب یہ چیز ہے، وہ اسی لیے ڈالا جاتا ہے کہ اللہ کو علم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اب ہم نے اپنے خزانے میں سے یہ چیز دنیا میں بھیج دینی. کوئی ایک چیز ہے، اللہ نے ساری چیزیں دنیا میں نازل فرمائی ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہمارے پاس خزانے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ آپ انسانوں سے کہیں کہ تم سارے کے سارے مل کے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ. تمہارے اول پچھلے جو گزر گئے ہیں باپ دادے سارے، آدم علیہ السلام سے لے کے اور قیامت تک جس آدمی نے پیدا ہونا ہے دنیا میں، بچے نے، اس تک سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اور جن بھی سارے جمع ہو جائیں، اور تم میں سے ہر کوئی مجھ سے مانگے وہ چیز جو اس کا دل چاہتا ہے اور ہم اسے دے دیں. تو وہ دیکھے پھر اس نے ہمارے خزانوں میں کیا کمی کی ہے ہماری مخلوق نے، جنوں نے اور انسانوں نے مل کے ہماری چیزوں میں کتنا کم کر دیا ہے. کعبرۃ من البحر، یہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لیں تو وہ دیکھیں پھر اس سوئی نے سمندر کا کیا بگاڑ دیا. اس لیے ہم تم سب کو اتنا کچھ دے دیں تو بھی ہمارے خزانوں میں کمی نہیں آتی. وما ننزلہ الا بقدر معلوم، البتہ ہم ان چیزوں کو دیتے ہیں ایک اندازے کے مطابق، یعنی دنیا میں اندازہ قائم رہتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ ریٹس مقرر کر دیں کہ مدینہ منورہ میں کیا چیز کتنے پیسے میں بکے گی. تو آپ نے فرمایا میں تو اس کو مقرر نہیں کرتا، اور اللہ ہی کے قبضے میں ہے ترازو، اللہ چاہے تو سستا کر دے اور اللہ چاہے تو اس کو مہنگا کر دے، اور آپ نے فرمایا میں ان ریٹس کو مقرر نہیں کروں. اس حدیث پہ محدثین نے اور خاص طور پہ اکانومی پہ جن کی نظر تھی انہوں نے بہت کچھ لکھا. اور خلاصہ وہ آخر پہ یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی اسٹیٹ میں یہ ڈر ہو کہ لوگ چور بازاری سے کام لیں گے، لوگ ریٹس کو صحیح نہیں رکھیں گے، تو یہ گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریٹس مقرر کرے.
اور اس کی دلیل وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے بازار میں اور ایک آدمی کو دیکھا وہ کھجوریں بیچ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کس بھاؤ پہ بیچ رہے؟ اس نے کہا اس بھاؤ پہ بیچ رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اٹھاؤ یہ. تمہیں پتا نہیں ہے کہ طائف سے آج اتنے اونٹ اتنا بوجھ لدا ہوا آ رہا ہے اور وہ اونٹ آئیں گے مارکیٹ میں اور ان سے ریٹ میرا طے ہو گیا ہے اور وہ سستے بیچیں گے اور تم بیچ رہے ہو مہنگی. تو یا تو تمہیں نقصان ہو جائے گا اور یا پھر تم اس کو اس وقت لانا جب مارکیٹ میں یہ چیزیں نہ رہیں تاکہ تمہیں فائدہ ہو اس کا. اور فرمایا یا پھر تم اسی ریٹ پہ بیچ لو, میں مارکیٹ میں ریٹ اس سے زیادہ نہیں چلنے دوں گا. تو نے کہا یا لے جاؤ یا پھر اس ریٹ پہ بیچنا جس ریٹ پہ اب مال آ رہا ہے, وگرنہ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ریٹس جو بھی گورنمنٹ مقرر کرتی ہے وہ صحیح کرتی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو بھئی اس کو مقرر نہیں کرتا, اللہ کے قبضے میں ہے, وہ ترازو کو کبھی ادھر کر لیتا ہے کبھی ادھر کر دیتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے خزانے آتے ہیں, مارکیٹ کو فری چھوڑ دیں تاکہ مارکیٹ اپنا ریٹ خود متعین کر لے. یہ بھی اکانومی کا ایک اصول ہے, لوگ کرتے ہیں ایسے بھی. اور جب لوگ خود گڑبڑ کرنے لگیں تو پھر وہ بھی ہو سکتا ہے جو تغلق نے کیا تھا. اسے جب پتا چلا نا کہ ہندوستان میں لوگ کم بیچنے لگ گئے ہیں تو اس نے ایک آرڈر جاری کر دیا, شاہی فرمان لکھ کے اس نے بھیج دیا. اس نے کہا فلاں تاریخ تک لوگ درست ہو جائیں, وگرنہ جو جتنا کم رکھے گا کسی کا غلہ کوئی چیز اتنا گوشت اس کا کاٹ کے ہم ڈال دیں گے. بس سیدھی سی بات. زمانہ وقت تو ایسا تھا نہیں کہ سلطان تغلق کی کو ہر ایک نے دیکھا ہوتا. جب وہ تاریخ گزر گئی تو وہ گئے دلی میں ایک جگہ اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے گئے. وہ باہر کھڑے ہوئے, وہ اندر دکان میں چلے گئے اور دکان سے جو باہر آ رہا تھا اسے روک لیا اور کہا یہ چیز کتنی لی ہے؟ اسے کہا اتنی. ان کا آؤ تولتے ہیں. جب تولا تو اس سے کم نکلا. تو ان کا یہ کیوں اس سے کم دیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں پورا ہی ہے. تو انہوں نے کہا تم نے سنا نہیں کہ تغلق نے کیا حکم دیا ہے؟ تو وہ ہنسا زور سے. اس نے کہا تغلق کو کیا پتا ہے, اور تغلق کے کہنے سے کون سا دنیا ٹھیک ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا اچھا. بلا لیا اس نے, اور جو ساتھ اس کے قصاب تھے یا جو بھی تھے نا, اس نے کہا اس کی پنڈلی سے گوشت کاٹو. تو گوشت کاٹ کے اس نے تولا. وہ چیختا رہ گیا. اس نے کہا لوگوں کو, محلے کو, سب کو بلاؤ اور دیکھ لیں کہ جو میں نے کہا تھا اس پہ عمل کر دیا. اتنا سخت نظام تھا. ابن بطوطہ کہتا ہے میں دلی پہنچا تو میں نے پولیس والوں کو دیکھا, وہ لوگوں کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے یہ بتاؤ نماز میں کتنے فرض ہیں, نماز سناؤ. تو پولیس والے نماز سنتے تھے لوگوں سے, کیونکہ سلطان نے حکم دیا تھا کہ میری رعایا میں کوئی ایسا نہ رہے جسے نماز یاد نہ ہو. تو پولیس والے پھرتے تھے, گھومتے تھے اور لوگوں کو بٹھا بٹھا کے نمازیں یاد کراتے تھے کہ سلطان نے کہا ہے فلاں وقت تک سارا نماز یاد کرنی ہے. دلی میں ایسا ہو گیا. تو اس لیے ایک یہ بھی نظام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فری مارکیٹنگ کو کر دیا, فرمایا بس ہو جائے گا اللہ کی طرف سے. لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ حکومت مقرر نہیں کر سکتی, حکومت مقرر کر سکتی. اتنا زیادہ بحث کیا ہے حنفی اور شافعی فقہا نے کہ حنفی فقہا کہتے ہیں حکومت لکھ کے اگر متعین کر دے اور ہر چیز پہ ریٹ لکھا ہوا ہو کہ یہ چیز اتنے کی بکے گی, یہ درست ہے. شافعی حضرات سے اختلاف کرتے ہیں, خلوت و معیشت کے مسائل ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ, ہر چیز جو ہم نازل کرتے ہیں دنیا میں ایک مقدار کے مطابق. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ, اور اللہ نے ہواؤں کو چلایا. تم کون کون سی چیز میں آخر شرک کرو گے؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, قرآن کا مذاق اڑاتے ہو. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ, ہم ہوائیں چلا دیتے ہیں. لَوَاقِحَ, اور وہ ہوائیں کیا ہوتی ہیں؟ لواقع, رس بھری ہوتی. ان ہواؤں میں رس ہوتا ہے. وہ ہوائیں جب چلتی ہیں تو پھلوں میں رس کو پیدا کر دیتی. قدیم زمانے میں یہ تھا, اب بھی ہوتا ہوگا, لیکن قدیم زمانے میں کسان کہتے تھے کہ فلاں وقت میں ہوا جب چلے گی پھلوں پہ تو ان میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی. وہ کہتے تھے اس وقت کی ہوا جو چلتی ہے تو یہ وقت ہے جب فصلوں میں ہریالی پیدا ہو جاتی ہے.
اس طرف سے جب ہوا آتی ہے تو یہ فصلوں کو خشک کر دیتی ہے. زمین کا نظام ایسا. اللہ نے فرمایا ہے ہم ایسے بھیجتے ہیں کہ وہ رس بھری ہوتی ہیں. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے ہی نازل کیا ہے آسمان سے پانی. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور ہم ہی ہیں لوگوں جس نے پانی نازل کیا ہے. پھر کیا ہوا ہے؟ اسقیناکموہ، ہم ہی ہیں جنہوں نے تمہیں یہ پانی پلایا ہے. وما انتم، اور لوگوں تم تو نہیں تھے لہو بخازنین کہ اس پانی کا خزانہ جمع کر لو، تم تو ایسے نہیں تھے، ہم نے ہی تو پلایا ہے. ہم ہی ہیں جو آسمان سے نازل کرتے ہیں اوپر سے، ہم ہی ہیں جو ہواؤں کو چلاتے ہیں، ہم ہی ہیں جو رزق دیتے ہیں. ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں جن کو تم نہیں دیتے. کب تک ہمارا انکار کرو گے؟ کب تک تم ہمارے ساتھ شرک کرو گے؟ ان چیزوں میں میرا کوئی شریک ہے؟ کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم ہی ہیں جو تمہیں پانی پلاتے ہیں. اور نہ پلائے اللہ، یہ آگے سورہ واقعہ میں ذکر کیا ہے. وہاں کہا ہے لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، لوگوں اگر ہم چاہیں تو پانی کے سارے ذخیرے کڑوے کر دیں. کیوں نہیں ہمارا تم شکر ادا کرتے؟ اللہ ہی ہے جس نے نازل کیا. اتنے بڑے بڑے ذخیرے سمندر آخر کروڑہ سال سے چلے آتے ہوں گے. اگر یہ بارشوں کا نظام رک جائے تو پھر کیا ہو؟ اور یہ جو اب سامنے آئی ہے کہ زمین ہل گئی اپنی جگہ سے اور اس سمندر نے کتنے لاکھوں آدمیوں کی زندگی ختم کر دی اور کتنے لاکھوں سے اور متاثر ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہی تو ہیں کہ اس کائنات میں ساری ترقیوں کے باوجود اللہ کا حکم اگر نافذ ہونا ہے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا ہم ہی تمہیں پلاتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے متعلق حکم دیا. آپ نے فرمایا ٹھہر ٹھہر کے پیو. اور آپ نے کہا تم میں سے وہ آدمی جو ہر گھونٹ پی کے کہتا ہے الحمدللہ اور ہر لقمہ کھا کے کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کو بڑا اچھا آدمی لگتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے مجھے پانی پلایا ہے اور اللہ ہی ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے. اور یہی پانی اگر جسم میں رک جائے تو پھر کیا ہو؟ ایک گلاس پانی کا ہے. آدمی سوچے خدا کے کتنے انعامات ہیں. اول تو پیاس خدا کا انعام ہے. اگر پیاس ہی نہ لگے تو پھر بھی ڈاکٹر سے دوائیاں لینی پڑتی کہ ڈاکٹر صاحب پیاس نہیں لگتی. پیاس لگ جائے تو دیکھو پانی میسر آ جائے اور پانی بھی صاف پانی میسر آنا یہ بھی تو خدا کی نعمت ہے. وگرنہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بھی شاید زندگی میں کبھی دیکھا ہو جہاں پانی نہیں ملتا گدلے پانی کو لوگ ایسے ہاتھوں سے صاف نظر آتا ہے یہ مینڈک ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے اور نتھار کے پی لیتے ہیں. اس لیے کہ پیاس ہوتی. جب پیاس ہونا انسان کو تو بڑے کام کراتی. کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب وہ سچے ہیں، فلاں فرقہ وہ سچا ہے، فلاں طبقہ. ہم کہتے ہیں بھائی جس دن تمہیں پیاس لگی نا واقعی دین کی تو پھر تم گدلا پانی بھی پیوگے. پھر تم نے کہنا ہے کہیں سے اللہ کی راہ ملے، کہیں اللہ تک پہنچوں صحیح، اور پھر قدر آئے گی ان چیزوں کی. تو پیاس لگے آدمی کو اور پانی میسر نہ ہو اور سوچے پانی مل جائے اور گدلا ہو اور پھر پانی پاک اور صاف مل جائے اور آدمی اسے پی لے اور پھر بھی خدا کا احسان ہے کہ پینے کے بعد جسم سے نکل جائے. اگر نہ نکلے تو پھر کیا ہو؟ اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے والد کو تکلیف ہو گئی ہے اور پیشاب ان کا نہیں چل رہا اور وہ بڑے تنگ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی. آپ نے فرمایا اپنے والد سے کہو یہ دعا پڑھیں، اور وہ اس دعا نسائی میں آئی ہے. تو انہوں نے وہ پڑھی اور وہ ٹھیک ہو گئے. گردے کی اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج ضرور کرنا چاہیے اور اس دعا میں بڑی تاثیر بڑی برکت ہے. کیونکہ کسی حد تک ہمارا اسپتال سے تعلق ہے تو جتنے بھی ہمارے یہاں پیشنٹس آتے ہیں نا ہم نے کہتے ہیں یہ دعا ضرور پڑھو، علاج بھی کراؤ اور یہ دعا بھی پڑھو. اور ایسے کیسز ہو گئے جن میں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. انہوں نے کہا صاحب ایک گردہ تو پہلے ہی نہیں تھا، دوسرے گردے کا بھی،
اور وہ دعا پڑھتے رہے اور کوئی نہ کوئی چیز ایسی اللہ نے پیدا کر دی کہ ان کا نظام ٹھیک ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا ہے؟ وہ اگر بچانا چاہے اور وہ برکت دینا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم تمہیں پانی پلاتے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم تو سٹور کرنے والے نہیں تھے پانی کو، تم تو خزانے جمع کرنے والے نہیں تھے، ہم نے کر دیے۔ یہ سمندر اتنے بڑے بڑے، انسان لاکھوں سال میں اتنا پانی نہیں اکٹھا کر سکتا تھا، اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ اس پانی کے منافع اب تو فیکٹریز لگ رہی ہیں، پانی صاف ہو رہا ہے، سمندر کا کھارا پانی صاف ہو کے لوگوں کو مل رہا ہے، یہ سب اللہ ہی کے قبضے میں تو ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم ایک جگہ جہاد میں گئے، ترمذی کی روایت میں آیا ہے، اور اتنا غذا کم پڑ گئی، اتنی کم پڑ گئی کہ آخر پہ میں ساری فوج کو 24 گھنٹے میں ایک کھجور دیتا تھا۔ میں کہتا تھا ہے ہی نہیں، اب کیا کریں؟ اور کھجور کھا کے لوگ ایک کھجور سے کیا ہوتا ہے، گٹلی منہ میں رکھ کے چوستے رہتے تھے۔ اور ایک دن ہم جا رہے تھے اور سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے اور بہت بڑی مچھلی سمندر نے پھینکی، اور ہم سب خوش ہوئے اور ہم سمجھ گئے کہ اللہ نے ہمیں رزق دیا، اور وہ کہتے ہیں میں نے فوج کو لگا دیا کہ اسے کاٹو، اس کا گوشت الگ کرو، یہ کھاتے رہو اور رکھ لو ساتھ، اور 1 مہینے تک ہم نے اس کا گوشت کھایا۔ اور وہ کہتے تھے کہ میں نے کہا فوج میں سب سے اونچے قد کا آدمی دیکھو کون ہے، اسے بلایا، پھر سب سے بڑے قد کا اونٹ، اس پہ اسے بٹھایا، اور وہ جو درمیان کی اس کی ریڑھ کی ہڈی تھی اس مچھلی کی، وہ میں نے کمان بنوائی، اور میں نے کہا اس کے نیچے سے گزرو، اونٹ پہ بیٹھ کے تو وہ گزرا اور اس کے سر نے اس کمان کو نہیں چھوا۔ اور 1 مہینے کے بعد ہم مدینہ منورہ پہنچے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک ایسا بڑا جانور دریا سے مچھلی نکلی تھی، اور ہم تو بھوک کے مارے ایسے حالت ہو گئی تھی، اور اس کا گوشت ہم نے کھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ نے تمہیں رزق بھیجا تھا اور تمہارے پاس کچھ ہے، اور پھر ہم نے اس مچھلی کا ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ ایسے بھی کھلاتا، اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور ہم ہی ہیں، انا بھی کہنا کافی تھا، دیکھیے پھر لام لے آئے مزید تاکید کے لیے، نحنو کا مطلب بھی ہم، ہاں ہم ہی ہیں، نحیی ہم زندہ رکھتے ہیں، وہ نمیتو اور ہم ہی ہیں جو موت دیں گے، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور لوگوں ہم ہی ہیں جو تمہارے وارث، تم کہاں سے نکل کے چلے جاؤ گے ہماری گرفت سے؟ ہمیں نہیں مانتے، شرک کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو ہمارا۔ یہ ساری کائنات کا ایک ایک سلسلہ دیکھو، یہ ہم ہی تو چلا رہے ہیں، ہم ہی ہیں جنہوں نے زندہ کیا ہے، ہم ہی ہیں جو موت دیتے ہیں، ہم ہی ہیں جو وارث ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری ہیں، اور اللہ حقیقتاً بھی وارث ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں کہ یہ اس کا وارث ہوا اور اس کے وارث ہوئے ہے، ٹھیک ہے، ایک نظام چل رہا ہے، مگر حقیقت میں اللہ ہی ہے جو اس وراثت کے مال سے بھی نفع دے، اور اللہ اگر اس نفع کو روک لے پھر کیا کر دے گا؟ اور کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ تقسیم ہوتی ہے وراثت کی اور آدمی خود اپنے اختیار سے چھوڑ دیتا ہے کہ میرا حصہ بہن بھائیوں کو دے دو، اللہ جیسے چاہے اس کی تقسیم کرتا ہے، اور زندگی اور موت یہ سب اس کے قبضے میں ہیں، اور آدمی گولی سے بچ جاتا ہے اور کبھی کبھی پتھر لگنے سے مر جاتا ہے، یہ فیصلے سارے اللہ ہی کرتا ہے۔ سعدی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارا ہمسایہ تھا اور چیخ چیخ کے آسمان سر پہ اٹھا لیا، رات کو پیٹ میں اس کے شدید تکلیف، اور ہم گئے اور حکیم کو بلا کے لائے، اور بچے تھے ہم، لڑکا تھا تو بھیج دیا گھر والوں نے کہ جاؤ بھاگ کے جاؤ۔ تو سعدی رحمت اللہ کہتے ہیں حکیم کو بلا کے لایا، اور حکیم نے کہا اچھا فلاں چیز تم نے کھائی ہے، اس وجہ سے یہ چیز ہو گئی ہے، اب تو تمہارا پیٹ پھول گیا ہے، اب سوائے اس کے کہ میں مایوس ہو جاؤں کیا کروں؟ تو کوئی دوائی دی ایسے ہی، اور باہر نکل کے ہم سے کہنے لگا یہ صبح تک مر جائے گا، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جب صبح نماز پڑھنے گئے مسجد میں تو فجر کے بعد اعلان ہوا کہ رات اچانک حکیم صاحب کا انتقال ہو گیا،
اور وہ میرا ہمسایہ 20 سال سے زندہ ہے. ابھی کہتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے زندگی میں کہ جو تجویز اور تشخیص کر رہا تھا وہ مر گیا، اور جس کی ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں 20 سال ہو گئے اسے بھی زندہ ہے. یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے. انا لنحن نحیی، ہمیں جو زندگی دیتے ہیں ہماری طرف سے موت آتی ہے، ہم وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، اور ہم خوب جانتے ہیں ان کو جو آگے ہیں، منکم تم سے پہلے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہمیں خوب علم ہے جو بعد میں آنے والے ہیں. کوئی چیز ہمارے علم سے نکلی ہوئی. پہلے کامل تصرف کا بیان کیا کہ اس کائنات کا نفع نقصان یہ سب چیزیں ہمارے قبضے میں ہیں، ہم ہی جانتے ہیں کہ کیا ہونا ہے. اب اس آیت میں دیکھو پورے علم کا بیان کر دیا کہ علم بھی ہمارا کامل. تو جب قدرت بھی پوری ہماری، نہ تم اپنی روزی کو پورا کر سکو، جس مخلوق کو ہم روزی دیتے ہیں تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، آسمانوں کے نظام میں تمہارا دخل نہیں ہے، پانی ہم نازل کریں، حتیٰ کہ تمہاری زندگی اور موت اور تمہیں پانی پلانا تک ہمارے قبضہ قدرت میں، ساری چیزیں ہماری. نفع اور نقصان اس آیت میں علم کو لے آئے کہ تمہاری پچھلی نسلیں جو گزر گئیں وہ اور آئندہ جو آنی ہیں وہ سب ہمارے علم میں ہیں. علم بھی ہمارا کامل اور قدرت بھی ہماری کامل. تو کیا عبادت کسی اور کی کرنی ہے؟ عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ اسی لیے نا کہ نفع اور نقصان سے بچیں، کہیں معبود پکڑ نہ لے، اور نفع کی توقع کہ وہ دعا کو قبول کرے، ہمارے حالات کو بدل دے. تو اسے تو علم ہی نہیں ہے تمہارے حالات کا. ہمارے علاوہ ہم ان سب کو جانتے ہیں جو گزر چکے، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو پچھلی نسلیں ہیں. اس کے کئی ایک معانی مفسرین نے کیے ہیں، 8 کے قریب قول ملتے ہیں، لیکن سب کا خلاصہ یہی ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا جو نسلیں گزر چکی ہیں اس دنیا میں ہم سب کو جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. کتنے لوگ گزرے کوئی نہیں جانتا. حضرت عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان 30 پشتیں، وہ آیا تھا نا سورہ ابراہیم میں، اللہ نے لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ کوئی شرعی بات یعنی ایسی نہیں ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ ثابت ہو. ابن عربی رحمت اللہ نے اپنے کشف میں لکھا ہے ایک جگہ، ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے ایسی مخلوق کو دیکھا جو کسی دوسرے سیارے سے آئی ہوئی تھی، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. ابن عربی کہتے ہیں ایک جگہ میں بیت اللہ کے طواف میں نے ایک مخلوق کو دیکھا، ان کا کالم کشف کا لکھا ہے. تو میں حیران ہو گیا ان لوگوں کو دیکھ کے. تو ان میں سے ایک رکا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ تو میں نے کہا آدم علیہ السلام کا. تو اس نے کہا اچھا کون سا آدم؟ تو میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا وہ آدم جو ابھی گزرا ہے. تو میں نے کہا ہاں. اس نے کہا اچھا اس سے بھی پہلے بہت سے تھے، تم تو ابھی چھوٹے ہو، اس کے ہی بیٹے. تو کہتے ہیں اس کائنات میں کتنی نسلیں، کیا گزرا ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اس لیے اب کوئی کہتا ہے نا یہ 20 لاکھ سال پرانے آثار اور 30 لاکھ، کہتے ہیں ہوگا کچھ نہ کچھ. اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں جو نسلیں تمہاری گزر چکی ہیں، اور ہم جانتے ہیں جو آج کے بعد آئیں. اور ایک اور قول بڑا اچھا مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو مستقدمین جو نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، مستاخرین جو نیکی میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اپنے اپنے ذوق کی بات ہے بھائی. بعض مرتبہ ہم کسی آدمی کو دیکھتے ہیں یہ نیکی میں کم ہے، لیکن اس کی نیت کو ہم نہیں نہ جانتے، دل دو چیر کے نہیں دیکھا ہوتا کہ کیا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ سب سے اچھی صف نماز میں پہلی صف ہے، فرض نماز. لیکن یہ حدیث جو ہے حنفی فقہا کہتے ہیں فرض نمازیں جو مسجد میں ہیں ان کے لیے، جنازے کے لیے نہیں ہے. جنازے میں سب سے اچھی صف آخر کی، کیونکہ اس میں انسان میں عاجزی زیادہ ہے، مقام ایسا ہے جنازے کا. اور فرض نماز میں سب سے اچھی افضل صف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے والی صف. اور اس سے کعب رضی اللہ عنہ آخری صف میں نماز پڑھتے تھے ہمیشہ. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ آخری صف میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا
کہ اللہ کو کوئی اچھا بندہ کسی صف میں کھڑا ہوتا ہے اور جب سجدہ کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میری اس بندے کے پیچھے جتنے بھی ہیں نا ان سب کو بخش دو، اس آدمی کی وجہ سے یہ اتنا اچھا آدمی ان میں، تو میں سب سے آخر پہ کھڑا ہوتا ہوں کہ شاید خدا کسی کے صدقے مجھے معاف کرے، میری مغفرت ہو جائے۔ یہ اب نیت ہے نا، اللہ کے ہاں ظاہر ہے کہ اس کو کوئی اجر ثواب کون اندازہ کر سکتا ہے، یہ اندر کی چیزیں ہم لوگ بظاہر سمجھتے ہیں یہ چھوٹی سی نیکی کر رہا ہے، لیکن پتہ نہیں اس کی نیت کیا ہو، اللہ کے ہاں اس کا اجر معاملہ کیا ہو۔ اللہ نے فرمایا ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو آگے نیکی میں، اس کی متعدد مثالیں جیسے نماز کہ اس میں پہلی صف سب سے اچھی اور جو پیچھے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں ہر نیکی میں جو آدمی آگے ہے اور جو آدمی پیچھے ہے ہم ان سب کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بلا شک و شبہ تیرا پروردگار هُوَ يَحْشُرُهُمْ وہ انہیں جمع کرتے۔ شامی نے مستقل بحث کی ہے کہ نیکیاں کون کون سی اچھی اور کون کون سی کیسی ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نفل حج کی بجائے اگر کوئی آدمی مسلمانوں کے لیے مسافر خانے بنائے، راستے میں سرائے بنتی تھی نا پہلے زمانوں میں، یہ جب سے ہوٹل شروع ہیں سرائے کا رواج ہی ختم ہو گیا، انہوں نے کہا کہ نفل حج کی بجائے اگر کوئی مسلمانوں کے لیے سرائے بنائے اور مسلمانوں کے لیے پڑھنے لکھنے کا بندوبست کرے تو نفل حج اور عمرے سے یہ افضل۔ اور پھر اس میں وہ لکھتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ تبع تابعین میں سے تھے، اور تابعین کہتے تھے کہ ان میں اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں کوئی فرق نہیں رہا سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فرق رہ گیا ہے کہ وہ اس سے مشرف ہوئے اور ان کو یہ حاصل نہیں ہوئی، وگرنہ اس کی نیکی تقوی پہلوں جیسا ہی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا قصہ بیان کرتے تھے، وہ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے کہتے تھے کہ اگر تم لوگوں کا مسئلہ نہ ہو تو کون اس مصیبت میں پڑے۔ تجارت کرتے تھے بہت، اور تجارت کا جتنا نفع ہوتا تھا وہ ان محدثین فقہا پر خرچ کر دیتے تھے، بچوں پر جو پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور کہتے تھے یہ علم پڑھو۔ اور کیسی نگاہ تھی، کہتے تھے کل کو تم ہمارے سردار بن جاؤ گے، کل کو تمہیں ہی امت کو سنبھالنا ہے، اور اگر میں تمہیں کھانے پینے اور ضروریات سے بے نیاز نہ کروں تو پھر حدیث کا علم کہاں رہے گا۔ لاکھوں کماتے تھے، اور ہر سال حج یا جہاد اور یا پھر یہ سفر تجارت کا سفر تو ہر سال ہی ہوتا تھا، دو چیزیں، یا جہاد پہ جانا اور یا حج پہ۔ تو وہ خود کہتے تھے کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے گیا اور رات کو تہجد کے وقت اٹھا اور قافلے والے سو رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک عورت کو، اور وہ ایک مردہ مرغی اٹھا کر بھاگی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کی بندی یہ حرام ہے، اور مجھے خیال یہ آیا کہ یہ لوگوں کو کھلائے گی جا کر تو بری بات ہے، میں نے اسے منع کیا۔ اس نے کہا یہ تیرے لیے حرام ہے، میرے لیے جائز۔ تو میں اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا سچ بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا میں یہاں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہیں ہم لوگ، اور حالات اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیٹا کوئی ہے نہیں، بیٹیاں ہیں میری، اور جو کماتی ہیں ہم سب میری بیٹیاں اور میں مل کے گھر میں پورا نہیں ہوتا، تو فاقہ ہو گیا ہے کئی دن سے، اور اب یہ لے جا رہی ہوں تاکہ اس کو کچھ کھلاؤں، اس لیے میرے لیے جائز ہے، اب تم لوگوں کے لیے جائز نہیں، اور راہ دے ہٹ پر۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں گیا اور انہوں نے جتنا اپنی پونجی تھی وہ اس کے حوالے کی اور کہا تم اپنا کام چلاؤ۔ اور جب صبح قافلے والوں نے مجھ سے پوچھا چلیں تو میں نے کہا نہیں میں نہیں جاتا، بڑے پریشان ہوئے، میں ان سب کو چھوڑ کے واپس چلا گیا بغداد میں۔ اور ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے کہا حج کے بعد کہ ابن مبارک ہو حج پہ فلاں موقع پہ ملاقات ہوئی تھی، آپ کب پہنچے کیا ہوا، تو میں بڑا حیران ہوا۔ پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، میں نے ہر ایک کو کہا میں اپنے محلے سے ہی نہیں گیا، حج پہ کہاں پہنچا ہوں کسی سے پوچھ لو۔
تو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات پہ، میں جب رات سویا تو میں نے 2 خواب دیکھے. ایک تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ اس نے کہا 6 لاکھ. اس نے کہا کتنوں کا قبول ہوا؟ اس نے کہا سب کا قبول ہو گیا. اس نے کہا سب کا، اللہ نے کسی کو محروم نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں، اس مرتبہ کوئی محروم نہیں گیا. اس کا وہ کیوں؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا وہ جو ایک نہیں آیا نا بغداد سے، اس نے جو صدقہ کیا تھا اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے فرمایا اس سال ہم اس کو بھی اور اس کے بعد کسی کو بھی محروم نہیں کریں گے. کہتے ہیں میں حیران رہ گیا. پھر میں اٹھا اور پھر میں سویا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور میں نے عرض کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ تو مجھے کہتے ہیں تم حج پہ تھے اور میں تو گیا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تو نے جو مدد کی تھی نا میرے گھر والوں کی، وہ اللہ تعالی نے تیری صورت میں ایک فرشتہ بھیج دیا تھا، اور اللہ نے فرمایا جب تک اس گھر کا طواف ہوتا رہے ہر سال یہ ابن مبارک کی طرف سے حج کرتا رہے، اللہ نے تیرے مال کو اتنا قبول کیا کہ تو نے ان عورتوں کے لیے راحت آرام پیدا کر دی. شامی نے اس پہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنا ایسے 1000 سرائے بنانے سے افضل. کہتے ہیں نفل حج اور عمرے پہ ترجیح دینی چاہیے لوگوں کے حالات کو کہ مسلمانوں کا پیسہ. اور پھر وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں مسلمان حکمران ختم ہو گئے ہیں جو پبلک کو سپورٹ کیا کرتے تھے، اب ہمارے زمانے میں چاہیے کہ مسلمانوں کی غربت کو دور کیا جائے. یہ ہے نیکی میں کون آگے بڑھ گیا کون پیچھے رہ گیا. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور تیرا پروردگار ان سب کو جمع کرے گا، گھیر کے لے آئے گا قیامت کے دن، کوئی باقی نہیں رہے گا. اس کا علم بھی اتنا کامل اللہ کا، اور اس نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، جو چیزیں دنیا میں بھیجی ہیں، سب چیزیں اس کے علم میں ہیں. تیرا پروردگار ان سب کو جمع کرے گا. انہ حکیم علیم، اور بڑی حکمت والا ہے، علم والا ہے. اسے پورا پورا پتا ہے کہ اس دنیا میں کیا کیا چیزیں نازل کرنی ہیں، کس کے کیا حالات ہیں، سارے کا سارا علم اس کے پاس ہے. تو جب اختیار بھی سارا اسی کا ہوا، علم بھی سارا اسی کا ہوا، تو اب تم لوگ کیسے شرک کر سکتے ہو؟ اللہ کو مانو، اس کی عبادت کرو، اور تم دیکھو ہم نے اس دنیا کو کیسے بسایا ہے. اس لیے اس سے اگلے رکوع میں اب اللہ تعالی نے قصہ شروع کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور جنات کی تخلیق کا کہ کائنات کیسے بسی. یہ اس کے بعد آ رہا ہے انشاءاللہ کل آپ سے عرض کریں.